آتے ہیں۔ تشریف لانے کے بعد حضرات محترم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے مکان میں تشریف لاتے ہیں۔ لانے کے بعد حسین کو اپنی گود میں لیتے ہیں۔ حضرات محترم جیسے ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آقا حسین کو اپنی گود میں لیا، اور جب حضرات محترم چہرے نبی پر جب حسین کی نظر پڑی اور نبی کی نظر جب چہرے حسین پر پڑی، حسین اپنے نانا جان کے چہرے کو دیکھ کر کے مسکرانے لگتے ہیں، ادھر نبی اپنے نواسے کے چہرے کو دیکھ کر کے مسکرانے لگتے ہیں۔ تاریخ گواہ ہے میرے عزیز، نظر نبوت سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حسین کے چہرے کو دیکھ رہے ہیں، اور حسین اپنی آنکھوں سے چہرے نبی کی زیارت کر رہے ہیں۔ حضرات محترم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حسین کو اپنی گود میں اٹھائے ہوئے ہیں، کبھی حسین کی پیشانی کا بوسہ دے رہے ہیں تو کبھی حسین کے گلے کا بوسہ دے رہے ہیں۔ میں نے عالم تصور میں بارگاہ نبی میں عریضہ پیش کیا کہ یا رسول اللہ، آج آپ کا نواسہ اس دنیا کے اندر آیا ہے۔ یا رسول اللہ، جب کسی کی یہاں بچے کی ولادت ہوتی ہے، یا رسول اللہ، جب کسی کی یہاں بچے کی پیدائش ہوتی ہے، یا رسول اللہ، تو باپ آتا ہے اپنے شہزادے کی پیشانی کو چوما کرتا ہے، ماں آتی ہے اپنے بیٹے کی پیشانی کو بوسہ دیا کرتی ہے، یا رسول اللہ، دادا آتے ہیں اپنے پوتے کی پیشانی کا بوسہ دیا کرتے ہیں، لیکن یا رسول اللہ، آج آپ کے یہاں نواسے کی ولادت ہوئی ہے، یا رسول اللہ، آج آپ کے یہاں نواسے کی پیدائش ہوئی ہے، یا رسول اللہ، جب آپ اپنے نواسے کے پاس آئے تو یا رسول اللہ، آپ نے پیشانی کا بوسہ دینے کے بعد گلے کا بوسہ کیوں دیا؟ عالم تصور میں جب میں نے بارگاہ نبی میں یہ عریضہ پیش کیا تو آج بھی شہر مدینہ سے روضہ رسول سے یہ جواب آتا ہے کہ اے میرے گنہگار امتیوں، سنو سنو، جب حسین کی ولادت ہوئی تھی، جب حسین کی پیدائش ہوئی تھی، تو میں نے حسین کے گلے کو بوسہ اس لیے دیا تھا کہ یہ میرا نواسہ حسین ہے۔ میدان کربلا میں پہنچنے کے بعد اپنی اسی گردن کو کٹانے کے بعد میرے دین کو بچائے۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، نعرہ حسینی، نعرہ حسینی، نعرہ تکبیر، بے شک سبحان اللہ۔ حضرات محترم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے مکان میں تشریف فرما ہے، حسین آپ کی گودی میں ہیں۔ اب حضرات محترم آگے بڑھتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں حسین موجود ہیں۔ حضرات، اب دنیا کا میرے عزیز دستور ہے، دنیا کا رواج ہے کہ جب حضرات محترم کسی کے یہاں بچے کی ولادت ہوتی ہے، جب کسی کے یہاں بچے کی پیدائش ہوتی ہے تو حضرات محترم اس کے لیے گھٹی کا انتظام کیا جاتا ہے۔ کوئی حضرات محترم کوئی اپنے بچے کو کسی طرح کی گھٹی پلاتا ہے، لیکن قربان جاؤ حسین کی ذات پر، قربان جاؤ مولا حسین کی ولادت پر۔ حسین کی ذات وہ ذات ہے میرے عزیز کہ حسین نے میدان کربلا، حسین کی ذات وہ ذات ہے میرے عزیز کہ حسین جب اس دنیا کے اندر تشریف لے کر کے آتے ہیں، جب حسین کی ولادت ہوتی ہے، جب حسین کی پیدائش ہوتی ہے تو حسین نے اس دنیا میں آنے کے بعد اگر سب سے پہلے کچھ گھٹی کے طور پر پیا تھا تو وہ نبی کا لعاب دہن تھا، یعنی حضرات محترم جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حسین کو اپنی گود میں لیا تھا، لینے کے بعد حضرات محترم جب حسین کی پیشانی کا بوسہ دینے کے بعد، حسین کے گلے کا بوسہ دینے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حسین کے منہ کو کھولتے ہیں، اور منہ کو کھولنے کے بعد نبوت والی زبان کو حسین کے منہ میں رکھ دیتے ہیں۔ حسین کے منہ میں جیسے ہی نبوت والی زبان جاتی ہے، حسین سمجھ جاتے ہیں کہ حسین سنو سنو، یہ زبان جو تمہارے منہ میں آج آئی ہے یہ کسی دنیا دار کی نہیں ہے بلکہ نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ حسین اس زبان کو میرے عزیز چوسنا شروع کر دیتے ہیں۔ اس کے بعد میں حضرات محترم اپنی بات کو بہت جلدی ختم کر رہا ہوں کیونکہ سر میں بہت تیز درد ہو رہا ہے۔